السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریکٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 68، سبق نمبر 33، حکایت۔ اس میں ہم آپ کو ایک حکایت پڑھ کر سنائیں گے، دیکھیے بہت دھیان سے سنیے اور سمجھیے۔ حکایت کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ حکایت، ہے کے نیچے زیر پڑھیں گے، حکایت۔ ایک فاختہ کے گھونسلے پر کسی کوے نے کسی کوے نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ اس بات پر دونوں میں خوب جنگ ہوئی مگر ایک دوسرے کو مغلوب نہ کر سکا۔ اب لڑتے لڑتے دونوں اس قدر عاجز آ گئے تھے کہ ان کو ایک منصف تلاش کرنا پڑا جو انصاف کی راہ سے ان کا جھگڑا چکا دے اور آپس کا فساد مٹا دے۔ اس نواح میں ایک بڑھیا بلی تھی جس نے ظاہر میں شکار سے توبہ کر لی تھی اور رات دن عبادت میں مشغول رہنے کے باعث تمام جانور جو اس کی ظاہری حالت سے واقف تھے اس کو نہایت نیک سیرت اور پارس خیال کرنے لگے تھے۔ فاختہ اور کوے کو اس بات کی تمیز کچھ مشکل نہ تھی کہ وہ بلی کو اپنی قوم کا دشمن سمجھ کر اسی کے پاس جانے سے پرہیز کرتے کیونکہ اس کی ڈراؤنی صورت، نکیلے پنجے اور تیز دانت صاف ظاہر کرتے تھے کہ وہ پرندوں پر رحم کرنے کے لیے ہرگز نہیں بنائے گئے ہیں۔ افسوس کہ غصہ اور عداوت نے ان کو ایسا دیوانہ بنا دیا کہ وہ اپنی عقل اور تمیز کو کام میں نہ لا سکے اور اس کی پرہیزگاری کی جھوٹی شہرت پر یقین کر کے فوراً اس کے روبرو حاضر ہو گئے اور اپنا مقدمہ اس خواہش سے پیش کیا کہ بلا رو رعایت کے طے کر دیا جائے۔ مکار بلی دل میں تو بہت خوش ہوئی لیکن ظاہر میں ان کے آنے کو اس واسطے ناپسند کیا کہ اس کی عبادت میں خلل پڑا۔ ان دونوں نے بہت التجا کے ساتھ عرض کیا کہ اے بزرگ بلی، دو دشمنوں کا انصاف چکانا اور ان میں صلح کرانا بھی خدا کی بندگی کرنے سے کچھ کم نہیں ہے۔ ہم کو امید ہے کہ آپ اس تکلیف کو خوشی سے برداشت فرمائیں گی۔ بلی نے نہایت نرمی اور اخلاق سے جواب دیا کہ اگر مجھ گنہگار کمبخت کی ذات سے خدا کی مخلوق کو کچھ فائدہ پہنچ سکے تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی، مگر اے صاحبو میں ضعیفی کی وجہ سے ذرا کم سننے لگی ہوں۔ جب تک اپنا معاملہ میرے کان کے قریب چلا کر نہ بیان کرو گے میں تمہارے حق میں کوئی مناسب فیصلہ نہ کر سکوں گی۔ اب بھی موقع تھا کہ وہ دونوں بے وقوف دادخواہ بلی کے اس داؤ گھات کو سمجھ جاتے کہ وہ اپنی کمزوری کے نقصان کو
جس کے سبب سے ان پر حملہ نہیں کر سکتی، جس کے سبب سے ان پر حملہ نہیں کر سکتی، اس طرح پورا کرنا چاہتی ہے کہ بات، اس طرح پورا کرنا چاہتی ہے کہ بات سننے کے لیے حیلے سے اپنے پاس بلائے، سننے کے لیے حیلے سے اپنے پاس بلائے اور ان کو آسانی سے شکار کر لے، اور ان کو آسانی سے شکار کر لے۔ ان کی سمجھ بوجھ پر اس وقت ایسا پردہ غصے نے ڈال دیا تھا، ان کی سمجھ بوجھ پر اس وقت ایسا پردہ غصے نے ڈال دیا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی انجام کی فکر نہ کی، اور جو بعض و قدرت نے ان کو اس غرض سے عنایت فرمائے تھے، اور جو بعض و قدرت نے ان کو اس غرض سے عنایت فرمائے تھے کہ ہوا میں اڑ کر اپنے دشمنوں سے محفوظ رہیں، وہ انہی بازوں کے وسیلے سے اپنے جانی دشمن کے بغل میں جا بیٹھے۔ نہایت حلم اور بردباری کے ساتھ بلی نے اپنا سر جھکا لیا اور خوب غور و توجہ کے ساتھ دونوں کی تقریر سنی۔ اس کے بھولے چہرے اور ادکھلی آنکھوں سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان کے معاملے میں غور کر رہی ہے۔ اب عنقریب اخیر حکم سنانے والی ہے، اب تم خود و قیاس کر سکتے ہو کہ ایک بلی کی عدالت سے دو پرندوں کے حق میں کیا حکم صادر ہو سکتا ہے، دو پرندوں کے حق میں کیا حکم صادر ہو سکتا ہے۔ بے شک وہ ان دونوں غافل دشمنوں کی موت تھی، بے شک وہ ان دونوں غافل دشمنوں کی موت تھی جو یکایک بلی کے ایک ہی جھپٹے میں آ پہنچی، جو یکایک بلی کے ایک ہی جھپٹے میں آ پہنچی، اور ان کو فرصت بھی نہ دی کہ اپنی غلطی سے واقف ہو سکیں، اور ان کو فرصت بھی نہ دی کہ اپنی غلطی سے واقف ہو سکیں۔ یاد کرو ہجے اور معنی، یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، دیکھیں کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ مغلوب ہارا ہوا، مغلوب کیا معنی ہے؟ ہارا ہوا۔ منصف انصاف کرنے والا، منصف کیا معنی ہے؟ انصاف کرنے والا۔ فساد جھگڑا، فساد کیا معنی ہے؟ جھگڑا۔ نواح پڑوس، نواح کیا معنی ہے؟ پڑوس۔ عبادت بندگی، عبادت کے معنی ہے بندگی۔ سیرت عادت، سیرت کیا معنی ہے؟ عادت۔ پارسا نیک، پارسا کیا معنی ہے؟ نیک۔ عداوت معنی دشمنی، عداوت کیا معنی ہے؟ دشمنی۔ رعایت کمی حفاظت، رعایت کے معنی کمی حفاظت۔ اخلاق عادت، اخلاق کیا معنی ہے؟ عادت۔ داد خواہ، داد خواہ فریاد، داد خواہ کیا معنی ہے؟ فریاد۔ حیلہ بہانہ، حیلہ کیا معنی ہے؟ بہانہ۔ علم جانکاری، حکمت علم جانکاری۔ عنقریب بہت قریب، عنقریب معنی کیا ہے؟ بہت قریب۔ فرصت مہلت، فرصت کیا معنی ہے؟ مہلت۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا، اس سبق کو آپ بہت سمجھیں اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔